بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا زبان دراز۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں جذام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے۔ جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہٰذا زکام کا علاج فوراً نہیں کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورہ محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت گرمی میں یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آج کے دن کتنی سخت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس حدیث کی فضیلت ہے، جو شخص صبح یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور شام تک حفاظت میں رہے گا، اور جس نے شام کو پڑھا تو صبح تک اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی اجر صبح تک اسے ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ سنن ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا۔ امید ہے یہ احادیث آپ کی زندگی کو بدل دیں گی انشاءاللہ۔